بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے چینل سے آپ لوگ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آج میرا پروگرام بالکل مختصر ہوگا، اور پروگرام کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی پروگرام کے آخر میں 2 سوال کروں گا، لیکن پلیز اور ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میرا ویڈیو شیئر کرو، اور اس 2 قانون کی آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ پاکستان میں زیادتی کرنے والے درندوں کے لیے کون سے قانون ہونا چاہیے، اور آپ لوگ مجھے کامنٹ میں ضرور جواب دے گا۔ میں منتظر ہوں گا آپ لوگ، کہ مجھے پتہ تو کم از کم چلے کہ کیا صورتحال ہے اور لوگ کس طریقے سے قانون پر خوش ہے پاکستان میں۔ تو میرے دوستو، آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی بات کیا تھا سریعام پانسی کا چوک پر لٹکانے کا، تو میں خوش ہو گیا کہ زبردست، یہ تو ایسے قانون انشاءاللہ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جب بعد میں بات چلی تو اب قانون وہ لے کے آ رہا ہے کہ نامرد بنانے کا قانون پاکستان میں ابھی سے آپ لوگوں کے سامنے اس اپنی ویڈیو میں بول رہا ہوں کہ میں مخالفت کرتا ہوں اس قانون کا، جو قانون ابھی حکومت لاگو کر رہا ہے۔ مخالفت کر رہا ہوں، مخالفت کرتا ہوں، کبھی اس قانون کا حمایت میں بات نہیں کروں گا کہ جس درندے نے ہماری بہن، ہماری بچی کے ساتھ زیادتی کیا، اور اگر پھر اس کو مار بھی دیا اور اس کو آپ نامرد کرو تو دنیا میں تو گھومے گا، وہ تو ویسے بھی مرد نہیں ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، وہ بے غیرت ہے کہ وہ ایسے کام کرے، تو اس کے لیے دنیا میں رہنا میں تو کبھی گوارا نہیں سکوں کہ اس کو ایسے قانون، میں اس قانون کا حمایت نہیں کر رہا ہوں۔ اور ہماری ریاست کی بہت بڑی کمزوری یہی ہے، ہمارے ملک کی، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، شاید کہ یہ بات آپ لوگوں کو بری لگی، لیکن یہ ابھی بری نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریاست کی کمزوری یہی نہیں ہے کہ ریاست ہماری طاقتور ہے، سب کچھ ہے اس میں، لیکن ہماری جو قانون بنانے والے ہیں اور قانون جو بنا رہے ہیں، ان کے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے، ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک اس کو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اپنے اختیارات ہو، اس میں قانون بھی بنائے اپنے عوام کے لیے، اور یہاں تو قانون قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ملک اس پر اعتراض بھی کرے تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے اندر جیسے بھی سزائیں دیں گے وہ ہماری مرضی ہوگی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک ہے، اسلامی جمہوری پاکستان ہے، یہ آزاد ریاست ہے، ہم کسی کا غلام نہیں ہے۔ لیکن یہاں جب میں نے دیکھا کہ جب ہم سریعام پانسیاں دے گی تو ہم پر دباؤ بڑھے گی، باہر سے ہم پر دباؤ آئے گی، ایک تو میں مایوس ہو گیا کہ ہم غلام ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم قوم، ہم مسلمان پاکستانی، ہم غلام ہو چکے ہیں، ذہنی غلام بھی ہے، اور ویسے تو ہم کو سیاستدانوں نے غلام کر چکے ہیں، جو ہمارے حکمران تھے انہوں نے ہم کو غلام کر چکے ہیں۔ لیکن میں قوم سے ایک درخواست کرتا ہوں، پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس درندے کے لیے، جو درندہ ہوگا، جو زیادتی کرے گا جس کے ساتھ، اس کو حکومت جب پکڑے گا اس کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کرو، کسی قانون پر دوسری قانون پر ایگری نہیں کرو، سزائے موت۔ ہمارا ملک ہے بھائی، ہمارا ملک ہے، ہم کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، ہم نہیں ڈرتے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن غیرت کی موت ہمیں چاہیے، بے غیرتیاں کی نہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے، اور یہ کس طریقے سے آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم ملک چلاتے ہیں؟ سابقہ حکمران بھی ہے، ان سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس ملک کو آپ لوگوں نے کہاں پہنچایا ہے کہ آج اپنا ملک میں ہم ایک قانون نہیں بنا سکتے؟ ایک مجرم کے لیے ہم ایک قانون نہیں بنا سکتے، ہم پر دباؤ آئے گی تو ہم آگے جا کے اور کیا کرے گا؟
اسلامی جمہوری پاکستان میں ایک درندے کے لیے جب ہماری بہن کے ساتھ یا ہماری بچی کے ساتھ اس طریقے سے کام ہوتے تو میں مغرب کو گولی مارتا ہوں، اس کی جمہوریت پر لعنت بیچتا ہوں. مجھے نہیں چاہیے وہ جمہوریت، مجھے نہیں چاہیے وہ مغرب کے قانون یہاں پہ. بھلے وہ ہم سے ناراض ہے، بھلے اس کو ہمارے سے تعلقات ختم کرے، ہم بھوک سے مر جائیں گے، لیکن ہمارا ملک میں اس درندوں کے لیے سزائی موت کے قانون ہونا چاہیے. کوئی دوسرا قانون کا حمایت نہیں کروں گا میں. وہ بڑے پاکستان تحریک انصاف وہ قانون بنا رہے، یا PMLN بنا رہے، یا پھر پاکستان پیپل پارٹی بنا رہے، یہ سب مغرب کا غلام ہے. آج اس بات سے پتہ چلا کہ بھائی یہ ہم اس قانون جب بھی قانون بنائیں گے یہ سب اس لیے ادھر ادھر کر رہے، میڈیا پہ چیخی مار رہے کہ بھائی ہم یہ کریں گے، ایسے قانون چاہیے. عمل جو نہیں کر رہے، پتہ چلا کہ عمل کوئی نہیں کر سکتے. یہ اپوزیشن والے بھی یہی ہے، اور اگر حکومت میں بیٹھے ان کا بھی پر یہی حال ہے. پتہ چلا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں خود اس قانون کا حمایت کر رہا ہوں کہ جب چوکوں پہ لٹکائیں، اس قانون کا حمایت کر رہا ہوں. لیکن یہودوں کے ساتھ ایسے معاہدے کیا ہے کہ ہم اگر ایسے کرے گا تو ان کا دباؤ ہم پر پڑے گا. کیوں بھائی؟ کس چیز کا دباؤ پڑے گا ہم پر؟ ہم ان کا غلام ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، پھر ہمارا ملک ہے. ملک کو تو کھوکھلا کر چکا ہے. لوٹ مار کے ساتھ ساتھ اس ملک کو تو آپ لوگوں نے بیچا ہے کہ ایک قانون نہیں بنا سکتے. کیا یہود آئے گا ہمارے یہاں کے لیے قانون بنائے گا؟ اپنے لیے تو وہ لوگ اپنی ایک شہری کے لیے اگر ایک کتا بھی مر جائے نا، یہودوں کا ایک کتا، تو اس کے لیے سیکنڈوں کے حساب سے قانون بناتے ہیں. لیکن جب مسلمان ملک میں یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ سزائی موت ہونا چاہیے، چوکوں پہ لٹکانا چاہیے، اور وہ حکمران بھی بولتے لٹکانا چاہیے، لیکن عمل نہیں ہو رہا اس پر. کیوں نہیں ہو رہے؟ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری سامنے آ چکا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرنا پڑے گا. اور پرائم منسٹر صاحب آپ یہ قانون لے کے آؤ. بہت پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہے اور جو اپنی ماں بہن کا عزت محفوظ چاہتے کہ ہمارے ماں بہن بیٹیاں محفوظ ہو، وہ آپ کے ساتھ ہے. اور چوکوں پہ لٹکانے کا سزا جو نا عام کرو، وہ آپ کے ساتھ ہے. بھلے ہم پر پابندی لگ جائے، بھلے ہم پر دباؤ آ جائے، نہیں مرے گے ہم بھوک سے. کورونا نے سب کچھ بتا دیا کہ 5 سے 6 مہینے میں ہمارا ملک کی معیشت اور سب کچھ اتنا تھا بھی نہیں، سب کو معلوم تھا. لیکن اللہ نے 5-6 مہینے ہم کو کیسے رکھا؟ کوئی بھوک سے نہیں مرا پاکستان میں. تو انشاءاللہ ہم نہیں مریں گے، اور قرآن اور سنت کے مطابق اس مجرم کو سزا ہونا چاہیے. نامرد بنانے کا قانون آپ پاکستان میں لاگو کرو تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہ اس کے لیے کیا کون سی ایک یونٹ بنائیں گے کہ وہاں اس مجرم کو نامرد کرے گا، اور پھر بتائیں گے کہ ہاں یہ تھا وہ مجرم نامرد ہو گیا. یہاں پہ پھر پیسہ چل رہے، پیسہ. یہاں پہ وہی کامنٹ جو میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دعا کرو کہ مجرم غریب ہو کہ نشان عبرت بن جائے، امیر نہ ہو. یہاں پہ وہی صورتحال ہوگا. جو امیر ہوگا وہ مرد نکلے گا، اور جو غریب ہوگا وہ نامرد بنے گا. یہی صورتحال ہوگا. ناراض نہیں ہو میرا بات، یہ میرا دل کی بات ہے. آج میرا دل کا درد میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ کیوں اس طریقے سے باتیں ہو رہا ہے میڈیا پہ، اور کیوں جو حکومت کا ایک وزیر ہے جو فواد ڈبو، جو ایک بے غیرت، ایک بے شرم ہے، وہ کہتے کہ سزائی موت کا میں مخالف ہوں. ایسے سزائی نہیں ہونا چاہیے. اور عوام اگر کہتے تو یہ پڑھی لکھی وزیر، تو پڑھی لکھی جاہل تو تم ہو. اگر تمہاری بہن تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسے ہو فواد چودھری، تو تم کیا کہیں گے؟ پھر تم کہیں گے کہ نہیں اس کو چھوڑو، کہ نہیں اس کو ایسے رہنے دو، نہیں اس کو جیلوں سے ضمانت دے دو عدالتوں سے. بے شرم آدمی، تم نے یہ بات کس طریقے سے کیا ہے. اور جن وزیروں نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ آواز لگایا کہ سر عام پھانسی ہونا چاہیے، وہ اپوزیشن کا ہو، وہ حکومت پر ہو، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ان کو کہتا ہوں کہ اس مطالبے پہ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نامرد کا قانون پاس نہیں ہونے دو، اور سزائی موت چوکوں پہ لٹکانے کا جو قانون آئے گا اس کو پاس کرو اسمبلی سے.
وہ ہے پاکستانی اور وہ ہے سچے مسلمان اور وہ ہے مرد. ڈرو مت. مسلمان کبھی نہیں ڈرتے. بھوک سے مر جاؤ غیرت کے ساتھ. بے غیرتیا کا موت جو ہے نا وہ گدڑوں کا ہوتے. گدڑ مت بنو, شیر بنو شیر. یہودوں کا کیا کام ہے ہمارا ملک پہ؟ ہم پر کیا دباؤ ڈالے گا؟ کیا دباؤ ہم پہ ڈالے گا؟ 5 سے 6 مہینے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک بند تھا مکمل. جو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ہم اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو یہود اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پاک کی نظام چلا رہے اور پھر بھی آپ لوگوں کا یقین نہیں ہے. اللہ پہ یقین رکھو اور پاکستان کے اندر جو بھی قانون بنا رہے ہو قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور ایسے درندوں کو سزائے موت, سر عام پھانسی, چوک پہ لٹکانا چاہیے کہ کوئی آگے کوئی ایسے حرکت نہ کرے. یہ نامرد مرد بانے کا قانون جو ہے نا, یہ پاکستان میں کوئی قانون اگر آپ بنائے ایسے تو اس قانون پر عمل ہوگا بھی نہیں. 2 سے 3 کو ہوگا, پھر آگے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یہی ہمارا میڈیا آج جو چیخ رہا ہے اور آج جو خوش رہا ہے کہ قانون لے کے آتے نامرد بنائیں گے, یہ بھی پھر پوچھے گا نہیں کہ کون وہ نامرد بنا یا مرد بنا, نہیں پوچھے گا. تو میرا ساتھ دو, اس آواز میرا آواز بنو, میں آپ لوگوں کا آواز بنوں گا. میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا ویڈیو آگے سے آگے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کہ اس قانون کا مخالفت کرو. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے پہلی لفظ کہا کہ چوک پہ لٹکانے کا قانون کا میں بھی حمایت کرو, تو اس قانون کے لیے آواز اٹھاؤ. ان درندوں کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. ان درندوں کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. سزائے موت, چوک پہ لٹکاؤ. دنیا کو دکھاؤ کہ یہ ہے. بھلے دنیا ہم سے ناراض ہو, یہاں ایسے این جی اوز کام کر رہے ہیں, وہاں ایسے این جی اوز کام, اس این جی اوز کو گولی مار دو. یہ یہودوں کا سب ایجنٹ ہے. یہاں ملک کو کھوکھلا کر دیا, تباہ و برباد کر دیا ملک کو. ملک چلانے کا طریقہ کار سیکھو. ملک اپنے پیروں پہ کھڑا کر دو. یہ پابندی لگ جائے گی اور یہ ہم پر دباؤ آ جائے گی, یہی نہیں ہے. اور پھر چند آتے جو بات کیا چل رہا ہے, ایک کہتے کہ وزیر نہیں ہے, دوسرا کہتے کہ یہ نہیں ہے. اچھا, وہ وفاقی وزیر جب آیا جواب دینے کے لیے تو اسمبلی میں کیا تھا, یہ منتخب نمائندے, یہ اپوزیشن والے کیا شور شرابے کر رہے, سیاست چمکانے کے لیے آتے ہو. وہ بے شرمو سیاست مت چمکاؤ. جب وہ آپ لوگوں کو بتا رہے پہلے اس کو سنو, اگر وہ کوئی غلط کہہ رہے تو بعد میں اس کو جواب دے دو. اول تو آپ لوگ جاہل ہو. یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے سب جاہل ہے. جاہل, آج کھل کے بول رہا ہوں, سب اس لیے جاہل ہے کہ کوئی ایسے اجلاس مجھے بتاؤ کہ یہ انسانیت کی طریقے سے بیٹھے ہوئے یہ لوگ ایک دوسرے کا بات سنیں. یہ تو سب جاہل ہے. یہ تو ہمارے سے زیادہ جاہل تو یہی لوگ ہیں کہ کبھی بیٹھ کی بات تو سنو. اچھا, پھر وہ دوسرا کہہ رہے کہ الحمدللہ یہ موٹر وے نواز شریف کی دور, اور نواز شریف کے دور میں بن گیا یار. وہ آپ نے بنایا, لیکن پھر لیب بھی ہم نے بنوایا, اور سب آپ نے بنوایا. لیکن آپ کو جب قوم نے 35-40 سال دیا ہے, اس کے لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ لوٹ مار کرو. اور آپ نے 2 کام یہ کیا, خالی لیب بنایا اور موٹر وے بنایا, لیکن اپنا اثاثوں کو بھی کہاں سے کہاں پہنچایا. یہ ہم پر احسان نہیں کرو, یہ ہم پر احسان نہیں کرو. اگر آپ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہو اور آپ کو آتے اپنا چوری چھپانے لوٹ مار کرنے سے, ابھی چھوڑو یہ واقعہ, اس پہ نہیں جاؤ. اب اس کے لیے قانون جو بننا چاہیے سزائے موت, اس کے لیے آواز اٹھاؤ. یہاں پر سیاست مت چمکاؤ. زندگی بھر آپ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے جہاں بھی واقعات ہو جاتے, جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو جاتے, آپ لوگ سیاست چمکاتے ہو اور پھر اس واقعات کو دبا دیتے ہو. کبھی اپنی بدلے لینے کی کوشش مت کرو. قوم کو جو سچ ہے وہ سچ بتاؤ, تب اپوزیشن ہوگی. اگر آپ دیتے ہو, پنجاب میں جو زینب واقعہ ہوا تھا, آپ پر اپوزیشن کا دباؤ تھا اس وقت جو حکومت ہے یہ اپوزیشن تھا, تو آپ پر دباؤ تھا, آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہا تھا. اس لیے آپ لوگوں نے, ورنہ آپ کا جو پریس کانفرنس تھا اس بچی کی باپ کے ساتھ, وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس وقت بھی ہمارا دل درد کر رہا تھا کہ وہ باپ تو بول ہی نہیں سکتا تھا آپ لوگوں کے سامنے. وہ جو رنا ثناء اللہ ہے قاتل, وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ کس طریقے سے اس کو سمجھا رہا تھا. اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو میں وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ سینڈ کر دوں گا. جس کو بھی چاہیے میں سینڈ کر دوں گا وہ ویڈیو. تو وہ بیچارہ تو بول نہیں سکتا تھا, اپنا درد بیان نہیں کر سکتا تھا. وہ آپ لوگوں کو کیا بولتا تھا, وہ آپ لوگ پر دباؤ تھا. تب اس طریقے سے, اور مجرم بھی 24 گھنٹے میں آپ لوگوں نے گرفتار کیا. یہ پاکستان کوئی 2 سال میں تباہ و برباد نہیں ہوا. یہ پاکستان 40 سال سے 45 سال سے 35 سال سے جو جمہوریت ہے انہوں نے تباہ کیا. اور جو ڈکٹیٹر آئے تھے
जिन्होंने अयूब खान से बात, जो जितने भी डिक्टेटर आए लूटमार उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी लूटमार किया है, मुल्क के लिए भी किया होगा लेकिन लूटमार भी किया है। कानून पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया, हर कोई आया अपने लिए कानून बनाया, हर कोई अपने लिए कानून बनाया। अगर कोई वजीर आज़म के पास इख्तियार था तो उसने कानून बनाया, सदर के पास इख्तियार आ गया, कोई सदर के पास इख्तियार था तो आके कानून बनाया, नवाज शरीफ वजीर आज़म के पास इख्तियार आ गया। यही काम किया है। हमारे लिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में, हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाया, हमारा कोई इंसाफ देने में कोई कानून नहीं बना कि हमें इंसाफ मिल जाए। आज कहते हो कि जब हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही, उनको कत्ल कर रहा है, हमारी बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, और आप लोग कह रहे, कोई कह रहे कि ये कानून हम पर दबाव आ जाएगी, और कोई कहते कि ये कानून नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं है। और जाहिरो किस तरीके से आप लोग बात करते हैं। कौम पाकिस्तानी कौम ने अपोजिशन को भी पाकिस्तानी कौम ने वोट दिया, मुंतखब किया, और हुकूमत को भी कौम ने वोट दिया, मुंतखब किया, लेकिन कोई हुकूमत में बैठ गया, कोई अपोजिशन के बेंच में बैठ गया। तो ये सब जाहिल तो तुम लोग हैं। हमको कहते कि आप जाहिल हो, जाहिल के बच्चे, वफाद चौधरी जाहिल के बच्चे, जाहिल तो तुम हो। मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे पाकिस्तानियों। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका ट्वीट मैंने देखा है, तो मेरे पास इसका ट्वीट पड़ा है इस जाहिल के बच्चे का। ये कह रहे कि अवाम तो बोल दे, चलो अवाम बोल दे, लेकिन ये वजीर किस तरह पढ़े लिखी वजीर, पढ़े लिखी जाहिल हो तुम लोग, और अल्लाह करे कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे हो और फिर उसको कत्ल कर दे। मैं उस दिन तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या सजा चाहते हो उस मुजरिम के लिए, क्या सजा चाहते हो तुम उस मुजरिम के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में ये क्लिप भी शेयर करता हूं आखिर में, जो अपोजिशन और हुकूमत की है। आप लोग देखो, अपोजिशन का मकसद क्या है, वो सीसीपीओ को हटाओ, वो करप्ट है, वो कातिल है, वो, और भाई वो तो 2 साल वो भर्ती नहीं हुआ, वो इतना अरसे से वो जब ऑफिसर बन के आ रहा था, तो आप लोग उस वक्त उसका तहकीकात क्यों नहीं कर रहा था, और जब तहकीकात हुआ था तो आप लोगों ने उसको बरतरफ क्यों नहीं किया, और अभी तक उस हुकूमत में क्यों आया। और 2 साल में जब अभी उसी सीपीओ लाहौर बन गया, तो अभी आप लोगों का टारगेट है, क्योंकि आप लोगों ने पहले उसको ऐसे बना दिया, उसको को बता दिया कि जब ये तो बस आया, और ये पता नहीं आप लोगों का कोई जाती मामला था, उससे जाती मामला था, जाती बदले मत लो, इदारों को बदनाम मत करो। अब सीसीपीओ के हटाने पे लगा, कल ये सीसीपीओ लाहौर हटाए, और मैं देख सकूँ ये अपोजिशन वाला अगर इस वाक़या पर बात भी कर ले तो मैं आप लोगों को बोल दूं, ये बात भी नहीं करेगा। ये इतना नाअहल लोग, ये अपनी सब कुछ अपने लिए कर रहे, कौम के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तानी कौम को मेरी आखिरी फिर भी मैं अपील करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ कि इस कानून का मुतालिबा करो। वो ट्विटर पर, वो फेसबुक पे, वो यूट्यूब पे, वो मीडिया पे, कि सजाई मौत, चौक पे लटकाना चाहिए इस कातिल को, इसको, और कोई कानून कबूल मत करो। कोई भी कानून पास हो तो मैं आप लोगों को बता, पाकिस्तानी उस पर अमल नहीं होगी, ये बात याद रखना। पाकिस्तान में फिर किसी कानून पर अमल नहीं होगी, और जब दूसरा हुकूमत आएगा तो वो कानून भी खत्म हो जाएगी, ये बात याद रखो। सजाई मौत, सजाई मौत, सजाई मौत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें, रेप की और ये जो बच्चों से करते, एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। उसके जो मैं उसके बाद समझता हूं, इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन, या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके, उसको तो कैस्ट्रेशन करें। यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। उससे जब तक इबरतनाक नहीं होगा ना, अभी तक, अब ये जो आदमी जिसने किया रेप, ये आबिद अली जो है, ये गैंग रेप में मुलव्वस है। नजरें मिलानी तो मिला ले। नहीं जी, प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। तो मैं अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर कि ये फोरेंसिक लैब भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के टेन्योर में बनाई गई, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैब है। मैडम प्लीज, मैडम आप शोर ना करें प्लीज, आप शोर ना करें प्लीज। छोड़े, हम चूंकि आज चाहते हैं कि हम डिबेट करें, खुल के डिस्कशन हो। देखो, ये एक पार्टी का या पोजीशन का, गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये हम सब पार्लियामेंट का और पूरी कौम का मसला है। हम सब ने जो है ना इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालना है। प्लीज जनाब स्पीकर, एंटी टेररिस्ट फोर्स पंजाब में ये सबसे पहले पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में बनाई गई, और हाईली ट्रेंड पुलिस को उसमें भर्ती किया गया। उनका आम थानों से ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। उनका अपना एसओपीज, अपनी प्रमोशन के उनके सारे एसओपीज बनाए गए, और वो उस फोर्स ने बहुत
شاندار کام انجام دیا گیا. یہ وہ ریفارمز ہیں جناب اسپیکر جو نواز شریف کے دور میں ہم لے کے آئے اس صوبے کے اندر پنجاب میں الحمدللہ. اور آج اگر اس سے بھی یہ فائدہ نہ اٹھائیں اور معاملات کو دوبارہ خراب کر دیں اور ایسے پولیس آفیسرز لے کے آئیں جو کہ پیورلی سفارش پہ ہوں اور ان لوگوں کی سفارش ہو جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جا کے پی ایم ایل این کو آپ نے درست کرنا ہے. جناب اسپیکر یاد رکھیے گا اس مالک کی وہ خدا ہے, اس کی لاٹھی بے آواز ہے. جن کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں وقت آئے گا کہ آپ کو وہ درست کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں اسپیکر میں یقیناً پورے ہاؤس نے اس اندوناک سانے کے اوپر بات کرنی ہے. میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو میں تہ دل سے اپنی بہن سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے معذرت کرتا ہوں, اور تمام ان طبقات سے کہ جہاں پر یہ ایک رنج و غم یا کیفیت غصے کیا, ان سب سے میں معذرت. پھر اپنا تلاش کریں, پھر ہم کہاں ملتا ہے, کس شہر میں ملتا ہے, کس مہینے میں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ یہ بھی دیکھتی آنکھ نے کم ہی دیکھا ہے. جناب اسپیکر, میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ کیا وجہ ہے کہ جب جولائی میں آئی جی پولیس پنجاب نے حکومت وقت کو لکھا کہ جناب اس موٹر وے کے اوپر پولیس کی تعیناتی کی جائے, تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا؟ اس کے اوپر کیوں بالکل اس کو اگنور کیا گیا؟ کیوں وقت ضائع کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر فی الفور؟ دیکھیے, جب بات ہوتی ہے امن و امان کی, جب بات ہوتی ہے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو محفوظ کرنے کی, تو اس وقت آپ اس ڈبیٹ میں نہیں جاتے کہ یہ میری ڈومین نہیں, یہ اس کی ڈومین ہے. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم بعد میں حل کر لیں گے. ابھی ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم اس کو سیف زون بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجرمانہ غفلت تھی جناب اسپیکر کہ جب آئی جی کے اس خط کے اوپر ہو, چاہے کسی جنگل میں ہو, ہم سب ذمہ دار ہیں اسپیکر صاحب, ہم اس ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتے. دوسری بات اسپیکر صاحب, دوسری بات کی گئی اسپیکر صاحب کہ 130 پہ یہ کافی جگہوں پہ ان کے سوشل میڈیا سیل نے چلایا, اور میں ان کی پوری چیزیں لے کے آؤں اسپیکر صاحب. یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے, آپ کی سیاسی جماعتیں, یہ معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے, آپ ان سے پوچھے کہ ہمارے بحث کا محور جو ہے خواتین کو جو ظلم ہوا ہے ان کے مجرموں کو پکڑ کے عبرت کا نشان بنانا ہمارا فوکس نہیں ہے. ہمارا ان کو امید دلانا فوکس نہیں ہے, نظام کو درست کرنا فوکس نہیں ہے. اسپیکر صاحب, دوسری بات یہ ہوئی کہ 130 پہ فون کیا, موٹر وے پہ 130 پہ فون کیا, اور پھر انہوں نے فون بند کر دیا کہ ہماری جیورسڈکشن نہیں ہے. اسپیکر صاحب, میں نے خود کال سنی اسپیکر صاحب, اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ میں نے خود کال سنی اسپیکر صاحب, اور اس میں جب کال کی جاتی ہے 130 پہ موٹر وے کا واقعہ نہیں ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں, 130 پہ فون کیا جاتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ جیورسڈکشن نہیں ہے. جن کی جیورسڈکشن ہوتی ہے سروسز مانگتی ہے, پیٹرول ختم ہوا ہے, پیٹرول ختم ہونے کے لیے ان کو کنیکٹ بھی کروایا جاتا ہے اسپیکر صاحب, اور اس سے جہاں پہ جن کی ذمہ داری تھی ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کروایا جاتا ہے. تیسری بات ہوئی اسپیکر صاحب کہ آئی جی نے خط لکھا تھا, آئی جی نے خط لکھا تھا. اسپیکر صاحب, آئی جی نے خط نہیں لکھا, آئی جی نے ان 8 خطوط کا جواب دیا. آئی جی نے خط نہیں لکھا اسپیکر صاحب, آئی جی نے ان 8 خطوط کا جواب دیا. لیکن مجھے بارہا کہہ رہے ہیں کہ جواب دے. میں بتا رہا ہوں پلیز, میں یہاں پہ اس قسم کی بات نہیں کر رہا کہ موٹر. اور آخر میں میرا جو 2 سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ایسے درندے
جو کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرے اس کے لیے نامرد ہونے کا قانون ہونا چاہیے یا چوک پر لٹکاوے سزائے موت ہونا چاہیے؟ یہ 2 سوال ہے اور آپ لوگ مجھے اس کا جواب، میرے ویڈیو جتنا ہو سکے شیئر کریں. مجھے سب اپنے پاکستانی بھائیوں سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے یا نامرد بنانے کا قانون ہونا چاہیے.